مخدوم سجاد حسین قریشی جو گورنر رہے 1985 سے 1988 تک، کیونکہ وہ دور تھا جب محمد خاں جنیجو وزیر اعظم تھے اور صدر جنرل ضیاء الحق تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے مر جانے کے بعد، حادثے کے بعد 88 کا الیکشن ہوا جس میں بے نظیر بھٹو بطور وزیر اعظم براجمان ہوئی۔ اب سجاد محمود قریشی کا جو ہی دور ختم ہوتا ہے، یعنی سجاد حسین قریشی کا بطور گورنر، تو اس کے بعد مسلسل عروج رہتا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ شاہ محمود قریشی کے ملتان ہی سے ان کے بھائی مرید حسین قریشی کا سکہ جم نہ سکا سیاست میں، جو مخدوم سجاد حسین قریشی کے بعد شاہ محمود کا جمع۔ کچھ اسی طرح دوسری طرف اگر دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھائی کا یا بھانجوں کا اس طرح سکہ نہ جم سکا جس طرح ان کا اپنا اور ان کے بیٹوں کا سیاست میں بول بالا ہوا۔ اب سجاد حسین قریشی کے ایک بیٹے ہی نے عروج نہیں پایا، ان کے پوتے زین قریشی بھی کم و بیش 2 مرتبہ MNA ہوئے، اور مہر بانو یہ زین کی بہن، شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور مخدوم سجاد حسین قریشی کی پوتی، اس نے بھی ضمنی الیکشن میں، یہ جو کچھ عرصہ قبل ضمنی الیکشن ہوا 2024 کے جنرل الیکشن سے پہلے، اس میں انہوں نے بھی قدم رکھا سیاست میں۔ ان کے سسرال تو غالباً کراچی میں ہے، لیکن انہوں نے جو سیاست میں اپنے آپ کو آزمایا یا سیاسی زندگی کا آغاز کیا، وہ اپنے والد کے یا اپنے باپ دادا کے شہر ملتان ہی سے کیا، اور وہ ضمنی الیکشن ہار گئی۔ کبھی امید تھی PTI کو کہ وہ الیکشن جو 2024 کا ہے وہ جیتیں گی، لیکن 2024 کا الیکشن بھی وہ سید موسیٰ گیلانی جو صاحبزادہ ہیں یوسف رضا گیلانی کے، ان سے وہ ہار گئی۔ یہ PTI کے لیے ایک اپ سیٹ تھا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے کم و بیش سبھی پارٹیز انجوائے کی، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ MP شپ انجوائے کی، پھر قومی سیاست انہوں نے، قومی اسمبلی کی سیاست انہوں نے بے نظیر بھٹو کی سیاست میں آنے کے بعد اور پیپلز پارٹی میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو یہ مسلسل اہم عہدوں پر فائز رہے، بڑے قریبی ساتھی تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ 2008 میں جو الیکشن آصف علی زرداری جس میں صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، وہاں ان کی پیپلز پارٹی سے تھوڑی سی دوری، وہ دوستی بھی اور بیچ میں سیاسی رقابت بھی جو یوسف رضا گیلانی کی تھی، وہ اندر ہی اندر سے کھائے جاتی تھی شاہ محمود قریشی کو، یہ ملتان کے لوگوں کا کہنا ہے، اور ایسے بے شمار شواہد ملتان سے ملے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 2008 میں ایک دفعہ پھر کیبنٹ میں کچھ تبدیلیاں آئیں، تو سید یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ میں جب تبدیلی آئی، صدر آصف علی زرداری تھے اس وقت بھی، تو ان سے قلمدان واپس لے لیا گیا وزارت خارجہ کا، جو انہوں نے مائنڈ کیا، اور انہوں نے کئی الزامات بھی لگائے، وہی جو جانے کے بہانے ہوتے ہیں، 100 بہانے بنائے، کچھ بہانے گڑے، اور انہوں نے شروع میں کہتے تھے کہ میں وزارت نہیں لوں گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا، لیکن چشم بینا رکھنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ آج گئے تو کل گئے۔ فائنلی انہوں نے آزاد الیکشن کی بات کی، آزاد سیاست کی بات کی، گوٹ کی اور تھرپارکر کے اضلاع میں جو ان کے مریدین ہیں، انہوں نے کہا جی میں اس عوام میں پیش ہوں گا، ایک طرح سے مریدین میں پیش ہوں گا، اور پھر اپنی سیاست کا اعلان کیا۔
تو وہاں بھی پہلی ابتدائی جلسوں میں اعلان نہ کیا، لیکن بعد میں یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ وہ کھویا ہوا قلمدان جو مل گیا تھا کھر کو، ہنا ربانی کھر کو، انہیں اس کا بڑا غصہ تھا۔ تو پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں آئی تو شاہ محمود قریشی بطور وزیر خارجہ سامنے آ گئے۔ اس کے بعد جب ختم عدم اعتماد، یہ بڑے سرگرم رہے اس عمر میں بھی، ان کی تقریر میں جوش اور ان کے نیت میں ولولہ اور ان کی سیاست میں تنتنا تو بہرحال رہا۔ ماضی میں جب کہیں شاید ہی ناظم بنے، یا تو وہ منڈی بہاؤالدین ملی گوندل برادران کو نظامت، یا پھر ملتان میں ملی۔ یہ دور تھا مشرف کا، صدر مشرف تھے، تو یہ ناظم بھی بنے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی عشیرباد، یہ پیپلز پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، آزاد ہوں آزاد نہ ہوں، ناظم ہوں، وزیر ہوں نہ وزیر ہوں، ان کی ہمیشہ عشیرباد ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی رہی۔ لیکن آج کی جو بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ زین قریشی نے پچھلے دنوں ریزائن دے دیا، اور انہوں نے کہا جی جو بھی ہے ہمارے خاندان کی بڑی قربانی ہے، ہم پہ شک کیا گیا۔ وہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے ریزائن کیا۔ جب ان کا اغوا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیگم کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا، تو پھر ان کے قدم ڈگمگائے، اور تحریک عدم اعتماد میں یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے، آئینی ترمیم ہے، اس میں انہی کی اپنی ہی پارٹی کو ان پہ شک ہو گیا۔ اس کا انہوں نے پچھلے دنوں اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کے 2-3-4 دن پہلے وہ میں نے پریس کانفرنس سنی، اور ولاگ بنانے کی وجہ وہ پریس کانفرنس ملی، بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی زین قریشی نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے میں نے جب پی ٹی آئی نے ریزائن مانگا میں نے دیا، اور سب سے زیادہ دفعہ دیا، لہٰذا ہمارا اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس طرح شاہ محمود قریشی بھی کہا کرتے ہیں ہمارا اور پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسی طرح مخدوم جناب سجاد حسین قریشی کہا کرتے تھے میرا اور جنرل ضیاء الحق کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ان کا بہرحال ایک بات ہے، جن کے ساتھ رہے، فنکشنل رہے، ایکٹیو رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے یہ زیادتی کی زین قریشی کے ساتھ اور ان کی بیوی کو دائیں بائیں کیا تاکہ ان کے ارادے متزلزل ہوں، یا یہ ایک بہانہ تراشا گیا؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جب ساتھ دینا ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی بات اور ہاں میں ہاں ملانی ہو، اور بات سے بات چلا کے ساتھ چلنا ہو، کہ اس کو راستہ دیا جاتا ہے، خود غائب ہوتا ہے بندہ یا خود گرفتاری دیتا ہے۔ کیا اس میں یہ والا معاملہ تو نہیں تھا؟ چند لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کس کی کیا مجبوری ہے اور کس کی کیا کمزوری ہے، اور شاید یہی وجہ تھی زین قریشی کی کمزور جگہ پہ چوٹ لگانے کی، ان کو توڑنے کی اور ان سے ہمدردیاں لینے کی، کہ ان کی بیگم کو ایجنسیوں کے کہا یہ جاتا ہے گاڈ نوز بیٹر۔ اور اس کے بعد ابھی کل کی بات ہے، بات جب آگے چلتی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعہ میں شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ رونا تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے سب سے سینئر اور سب سے بڑے قد کاٹ والے لیڈر تھے۔ عمران خان کے بعد ان کا نام ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرو، کبھی کسی کو خیال نہیں آیا جو پی ٹی آئی کے سو کالڈ صدر ہیں جناب پرویز الہی صاحب، چودھری پرویز الہی، پی ٹی آئی کا جو دل دھڑکتا ہے، تحریک انصاف کا جو دل دھڑکتا ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان وہ پرندے ہیں جن کے پار صرف ان کے اپنے ہی بازو ہیں، اور باقی کوئی بازو اس طرح کے بازو نہیں ہیں جو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی بیٹھک میں بیٹھ کے گول میز کانفرنس کر کے کسی مکالمہ کے بعد عمران خان کو
قید سے رہائی دلوا سکے، اور کسی معجزے کا انتظار ہے، وہ معجزہ ٹرمپ تو نہیں ہو سکتے۔ خیر، ہمارا آج کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں زین قریشی نے جو بات کو مختصر کرے اور ختم کرے، زین قریشی نے جو اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے، انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کیٹاگوریکلی وہ درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ زین کی باڈی لینگویج سے بھی یہی کچھ لگا۔ آج کے لیے اتنا، باقی آگے وقت بتائے گا جی، ہم کوئی نجومی نہیں ہیں۔ ابھی بہرحال زین قریشی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے باہر شاید ان کی وہ ویلیو نہیں ہے، نہ ملتان میں نہ پورے پاکستان میں۔ شکریہ جی۔